بریکنگ نیوز یہ آ رہی ہے کہ امریکی جنرل کی بغاوت نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ امریکی جنرل کی بغاوت نے ٹرمپ کو ایران پر سب سے بڑا حملہ کرنے سے روکا، اور وہ جنرل جو ٹرمپ کے آگے ڈٹ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ اگر ایران پہ آپ یہ حملہ کریں گے تو واپس جو ایران حملہ کرے گا اس کا ذمہ دار کون ہوگا۔ پہلی خبر یہ ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ 15 منٹ میں ایران ایک بہت قریبی اسلامی ملک کے اوپر حملہ کرنے والا تھا کہ اس کو ایک اور قریبی اسلامی ملک کے سربراہ نے فون کیا اور اس کو روکا کہ آپ 1 یا 2 دن کے لیے یہ معاملہ مؤخر کر دیں۔ یہ آخر کیا معاملہ ہے، یہ دوسری خبر ہے۔ تیسری خبر یہ ہے کہ آخر ٹرمپ نے نیتن یاہو اور زیلنسکی کو ایک ہی ساتھ میں ملاقات، یعنی ایک ہی وقت میں ملاقات کے لیے کیوں بلا لیا ہے؟ کیا ورلڈ وار 3 ہونے جا رہی ہے؟ چوتھی خبر آپ کو بتاؤں گا کہ ایران کے لیے آخری خطرناک ٹریپ جو بچھایا گیا تھا وہ کہاں تک پہنچا ہے اور وہ ٹریپ کون سا ہے۔ پانچویں خبر، سب مل کر ایران کے ساتھ جنگ کریں گے، لیکن یہ ہوگا کیسے، یہ آپ کو سب سے پہلے بتا دیتا ہوں۔ ٹرمپ کا پلان یہ تھا کہ ایران حملہ کرے گا یوکرین کے اوپر، اور یوکرین کی سپورٹ میں باقی پورا یورپ ہے، تو پورے یورپ کو میں ان کے غصے کو دھکیل لے جاؤں گا ایران کے اوپر، اور پھر یورپ بھی ہوگا ایران کے خلاف، امریکہ اٹسیلف بھی ہے، اسرائیل جو یہودیت کا، صہیونیت کا بادشاہ ہے، اور نیتن یاہو جو کہ کرپٹ ترین وزیر اعظم ہے، دنیا کا کرپٹ ترین وزیر اعظم ہے، آپ کو بتا دوں اس کے اوپر کرپشن کے مقدمے چل رہے ہیں۔ اسرائیلی پولیس اس کو پکڑ کے اس کی بیوی کو بے عزت کر چکی ہے کئی دفعہ، صرف اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی وزارت بچانے کے لیے اس نے پورے خطے کو جنگ میں دھکیل دیا ہوا ہے۔ پورا خطہ اس وقت آگ سے کھیل رہا ہے، صرف یہ نیتن یاہو کہ اس کی وزارت عظمیٰ نہ چلی جائے اور ایک سیٹ کے اوپر اس کی پوری وزارت عظمیٰ اور اس کی حکومت کھڑی ہے۔ تو جناب یہ پلان ہے کہ یہ سارے جب ایران کے اوپر حملہ کریں گے تو ایران کے پاس کوئی چانس نہیں بچے گا سوائے ڈیل کرنے کے، سوائے شکست تسلیم کرنے کے۔ تو ایران نے کیا کیا کہ ایران نے خفیہ طور پہ روس کو ایسے ہتھیار دیے جو بالکل لو کاسٹ میں ہیں، جو ایران اٹسیلف یوز کر رہا ہے، لیکن وہ ہتھیار پکڑے گئے روس جاتے ہوئے۔ یوکرین نے اس شپ کے اوپر حملہ کر دیا ہے، تو اب روس بھی بڑا غصے میں ہے کہ وہ ہتھیار بہت قیمتی تھے، ایران ان ہتھیاروں کی پیمنٹ وصول کر چکا ہے، تو کسی نے مخبری کی ہے یا کسی بھی طرح سے پتہ چل گیا یوکرین کو کہ وہ ہتھیار روس جا رہے ہیں، اور جب روس جائیں گے تو روس سے پھر حملہ ہوگا یوکرین کے اوپر، اور پھر یوکرین کی تباہی ہے۔ چونکہ وہ ایسے زبردست سستے اور 5 سے 10 کلو گرام بارود لے کے جانے والے ڈرونز ہیں، اور جو مسلسل 24 گھنٹے ہوا میں معلق رہ سکتے ہیں، وہ ہتھیار تھے، تو وہ جناب ہتھیار پکڑے گئے ہیں۔ اچھا، یہ ایک خبر یہ ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ٹرمپ نے نیتن یاہو اور زیلنسکی کو کیوں بلا لیا ہے ایک ہی وقت میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سر ورلڈ وار 3 کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ ورلڈ وار 3 نہیں ہے تو کیا ہے؟ پچھلے 4 مہینے سے دنیا کا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ایئرپورٹ، دنیا کا بزیسٹ ترین شہر، دنیا میں سب سے زیادہ معاشی طور پہ ہب سمجھا جانے والا ایئرپورٹ اور ملک دبئی، یو اے ای، تباہی کا شکار ہے۔ کوئی وہاں جانے کو تیار نہیں، وہ روز نئی نئی آفریں نکالتے ہیں کہ بھائی جان آ جائیں ہمارے ملک، اپنے دوست کو بھی بلا لیں، لیکن لوگ نہیں جانے والے۔ مڈل ایسٹ جو کہ نئی پاور بن رہی تھی یورپ کے بعد، لیکن اس کو آپ نے ختم کر دیا، اس کو جنگ میں دھکیل دیا، اور پورا خطہ ری آؤٹ ہو کے دوبارہ وہاں چلا گیا۔ تو جناب یہ پلان تھا۔ تو یہ ورلڈ وار 3 نہیں ہے تو کیا ہے؟ ایران اسٹریٹ آف ہارمز بند ہے، ایران کے ساتھ جنگ ہے، دنیا میں آئل کرائسس ہے، تو یہ ورلڈ وار 3 نہیں ہے تو کیا ہے؟ اب اس میں مزید شدت کیا آئے گی؟ اب اس میں مزید شدت یہ آ رہی ہے، ٹرمپ یہ حکم دینے والا ہے زیلنسکی کو
اور نیتن کو تو ویسے ہی دے چکا ہے زیلنسکی کو کہ آپ بھی ایران کے اوپر حملہ کرو، کہ آپ حملہ کرو گے تو پھر یورپ بھی حملہ کرے گا۔ تو یہ ایک خبر، یہ بھی میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہی، تو یہ بھی پوری ہوگی۔ اس کے بعد نیتن اپنا طیارہ تبدیل کرتے ہیں اور ساتھ ہی اپنا ایئرپورٹ بھی تبدیل کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کافر ہے، جو یہود و نصارہ ہے، یہ ہر ٹائم خوف میں ہے، اور جو اللہ کو ماننے والے ہیں وہ اللہ نے ان کے ڈر اور خوف ختم کر دیے ہیں، اور ایرانی ہیں بیٹھے ہیں کھلے آسمان تلے، اللہ نے ڈر ختم کر دیا۔ لیکن ادھر یہود و نصارہ کے پاس ٹیکنالوجی ہے، دنیا کی تمام طرح کی ٹیکنالوجی ہے، لیکن ڈر ہے۔ اپنا طیارہ بھی چینج کیا، اپنا ایئرپورٹ بھی عین موقع کے اوپر چینج کیا، اور جناب ایسے طیارے استعمال کیے ہیں جو ہوا میں نظر نہ آئے۔ تو جب ان کی لکھی ہے تب تو ان کو آنی ہے۔ تو ایک خبر یہ ہے کہ وہ ڈر جو ہے ایران کا ابھی تک ان کے اعصاب پہ چھایا ہوا ہے۔ آخری خبر، امریکی جنرل کی بغاوت۔ ایک ہے جنرل ڈین، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ ان کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف ہیں۔ آپ نے جب بھی امریکہ کی پوزیشن دیکھنی ہے تو آپ نے ٹرمپ کے بیانات نہیں دیکھنے، آپ نے دیکھنے ان کی فوجی موومنٹ کیا کہہ رہی ہے، ان کی فوج کیا بیان دے رہی ہے۔ جو ان کی فوج بیان دے رہی ہے ایکچول وہی ہوتا ہے۔ ٹرمپ آپ کو پھنساتا ہے ادھر ادھر کی باتیں کر کے، لیکن اصل میں جو ان کی فوج کر رہی ہوتی ہے وہ۔ اب جنرل ڈین نے یہ کہا کہ بھائی آپ ایران پہ حملہ تو کر دیں گے بہت بڑا، لیکن جب ایران حملہ کرے گا واپسی کے اوپر تو پھر آپ کا کیا بنے گا۔ تو اس پہ ٹرمپ چپ کر گیا ہے، اور اب باتیں صلح کی طرف جا رہی ہیں۔ تو یہ مجموعی احوال میں نے آپ تک پہنچایا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر لازمی کیجیے گا۔ چینل کے اوپر نئے سبسکرائب یا فالو نہیں کیا تو لازمی کر لیجئے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔